لیکن ہمارے جال ساز دانشوروں، صحافیوں اور میڈیا کے مکروہ ٹولے نے ذاتی مفاد کے لیے علم و دانش کو جو نقصان پہنچایا ہے اور پوری قوم کو جس طرح فکری یتیم بنایا ہے، اتنا بڑا گناہ تو شاید فرعین مصر نے بھی نہیں کیا تھا۔ عالمی فکری تسلط کی جنگ میں ہماری کلونیل سائیکی ہمیں اس بھنور میں پھنسا رہی ہے جہاں بیوروکریسی کو زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد، کلیشنکوف کو عظیم ترین قوت اور ہیروئن کو زندگی کی لطافت سمجھا جانے لگا ہے۔ آج ادب اور انسان کو نئے تنقیدی شعور اور ایمان کی ضرورت ہے۔ عالمی معاشرے کی تشکیل، نئی اخلاقیات کی دریافت اور انسانی اقدار کا کھوج، معیشت کی طاقت کا توازن، تخلیقی ہنر مندیوں کے حربوں کی اپج اور نئی منڈیوں میں دیرپا صلاحیت کے خواب، نئی ثقافتوں کے ابتدائی خد و خال کی تجرید میں اظہار و توازن کے متقاضی ہیں۔ ہمارے فیشن، ذائقے، مطالبات، دلچسپیوں کی یکسانیت انفرادی حسن ذوق کا تمسخر اڑانے لگی ہے۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پائریسی کے خوف میں مبتلا ذہانتوں کا ایڈز بن گئی ہے۔ کمپیوٹر اسٹینڈرڈائزیشن نئے آئین فطرت یا اپنے ہی تخلیق کردہ جنت سے مراجعت کے انتظار میں ہے۔ فرانسس فوکویاما کے اختتام پر تاریخ سے کسی نئے امکان کی طرف ہجرت کا تمنائی ہے، لیکن عقائد کے نظام کی کائناتی توجیہات، فلسفے کے سوالوں کے عدم جوابات سے ہمکنے والی غیر متعین اظہاریوں اور سیاسی مفروضوں کے تحقیقاتی اور تجرباتی اس بات تک معاشرے اپنے ایقان کے اوزان و پیمائش، جسم اور روح کی یکساں سیرابی کے سوال سے باہم دست و گریباں ہے۔ جنوں سے رسم نہ رکھوں تو جاں سلگتی ہے، جنوں سے رسم نہ رکھوں تو جاں سلگتی ہے، طلب کا بوجھ اتاروں تو جسم جلتا ہے۔ کنفیوژن کی یہ فضا بے سمتی کے جہنم زار سے نئے مطالبات کر رہی ہے۔ یہیں سے نئے انسان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا نیا انسان کسی ایقان، کسی آدرش، کسی کلچر کے بغیر رہ سکتا ہے یا نہیں؟ کلچر اور سائنسی ڈسپلن دو الگ الگ چیزیں ہیں، یا مستقبل میں کوئی ایک چیز ہوگی؟ 21ویں صدی کے عالمی انسان کا تصور آرٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جب رقص کا متبادل ضمنی ورزشی حرکات ہوں، لے کاری کمپیوٹر بیٹ میں بدلنے لگے، آلات موسیقی پر انسان کی فنکارانہ مہارت الیکٹرانک کنٹرول میں ڈھل جائے، خیالات کا طرفہ اسیر وجود ہو کر رہ جائے اور تفریح صرف جنس اظہار تک محدود ہو جائے، تو ثقافت نئی تفہیم کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاپولر کلچر کے عالمی تصور تفریح کے خلاف کمزور مگر متحارب ثقافتوں کی تحلیل کے لائحہ عمل پر غیر جانبدار، انسان دوست اور سنجیدہ کوششوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیا کلچر زمین کی گرفت سے نکل گیا ہے؟ جو بھی ہو، لیکن ذوق سلیم کے لیے آج بھی یہ سوال یقیناً اس سوچ کا حامل ہے کہ بین ہر جیسی مارکت العرا فلم کے تخلیقی عمل اور ٹائٹینک کے تکنیکی عمل میں انسانی مہارتوں، کاوشوں اور نئے امکانات کے غیر محدود عمل میں آرٹ کس طرف ہوگا؟ یا انسان کی فکری، جذباتی یا روحانی سرشاری کی کلید؟ بر صغیر کے ایک نامور فنکار نے پاکستانی ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیتے ہوئے نئی اور پرانی فلموں کے تقابل میں کہا تھا کہ آج فلم نے صرف تکنیکی ترقی کی ہے، مگر اس میں وہ آرٹ نہیں جو انسان کے دکھ سکھ کا ساتھی اور اس کے خوابوں کی تعبیر ہو، کیونکہ اس فلم سے ادب نکل گیا ہے۔ ان کے خیال میں ادب ہی آرٹ کی بنیاد اور معاشرے کی تہذیبی ترقی کا ہتھیار رہا ہے۔ ماضی میں ادب نے انسانی معاشروں کو تبدیل کرنے میں سیاسی قیادت کو رہنمائی دی ہے، لیکن آج معیشت کی سیاست نے کرپشن کلچر کو فروغ دے کر ریاستی قوانین کو معطل کر دیا ہے، اور معاشرہ کلاس کلچر کی بنیاد پر تقسیم ہو کر کسی اجتماعی سیاسی عمل کے قابل ہی نہیں رہا۔ دہشت گردی کے غیر متعینہ مفہوم نے کئی اقسام کی دہشت گردی پر نقاب گرا دیا ہے۔ اس وقت اقوام عالم ثقافتی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایموشنل بلیک میلنگ کا بدترین حربہ عمل دہشت گردی، ٹیکنالوجی کی دہشت گردی، تجارتی دہشت گردی اور اخلاقی دہشت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس نے انسان کو فیوچر لیس اور ڈریم لیس کر دیا ہے۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہوا آدمی خود روبوٹ سائیکی کا نمونہ بن رہا ہے۔ کہیں سے دل دھڑکنے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ عجیب خط پر کھڑے ہیں ہم تم، عجیب خط پر کھڑے ہیں ہم تم، نہ وصل ہے نہ فراق کوئی، نہ رنج کوئی نہ خواب کوئی۔ اظہار کی تمام صورتوں میں ادب ہی ہے جو اگر اقدار کی
حرمت، انسانی جذبات کا امین، فکر کی وسعت، انسانی دوستی اور آفاقیت کی صفت کا حامل نہ ہو۔ ادب بے جان پروڈکٹ نہیں، انسان کی قوت متحرکہ اور انسانی سرشاری کا عمل ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ادب کو عالمی سیاسی اور معاشی گرفت سے بچا کر نکالنا اگر محال نہیں تو مشکل ضرور ہو گیا ہے۔ دیوار چین سے بڑھ کر دیوار معیشت نے آدمی کیا اجتماعی اور انفرادی زندگی کو توڑنے، افسردہ کرنے اور منتشر کرنے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ مختلف فوجی معاہدوں نے جہاں مشرق اور مغرب کی مملکتوں کی دشمنی یا دوستی کے رشتوں میں باندھ دیا ہے، وہاں عام لوگوں کے رزق کو بھی انہی معاہدوں کا پابند کر دیا ہے، انسان کو زندگی کا پابند کر دیا ہے۔ انسان زندگی کا تحفظ اور عدم تحفظ اب فوجی معاہدوں کے سپرد ہو گیا ہے، اور اخلاقی اور انسانی اقدار کا عمل دخل تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اعلیٰ اقدار کی بے ناموسی اور عدم تحفظ نے انسان کو خوف و ہراس، بے اطمینانی، بے سمتی کے احساس میں مبتلا کر دیا ہے، اور آج ادب کا کام زندگی کی بشارت کی جگہ زندگی کی حقارت رہ گیا ہے، کیونکہ یہی آج کے انسان کی تقدیر ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے کائنات کی کھڑکی کھلنے سے زمین کا قدیم کلچر رنگ بدلنے لگا ہے۔ اب انسان حقیقی اور تجرباتی سطح پر اپنے تصورات کو جنم دیتے ہوئے پوری کائنات کی نئی تفہیم کی طرف روانہ ہے۔ آج اس کا نظریہ تمدن صرف زمینی تصورات سے عکس نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں کائنات اور زمین کی جزیات سے متعلق معلومات اور نظریات نئے سرے سے تشکیل پا رہے ہیں۔ انسٹیٹیوشنل ڈپریشن نے فرد کو انسانی رشتوں سے کاٹ کر اداروں کا غلام بنا دیا ہے۔ آج سائنس صرف ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی توجیہات کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے۔ آج سائنس اخلاق کے تابع نہیں ہے، اداروں کے تابع ہو گئی ہے، جس میں فرد کی انفرادیت زائل ہو گئی ہے۔ عالمی معیشت اور سیاست سے اس پیچیدہ بھنور کو سمجھنا اور سمجھانا بجائے خود ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کرنسی کے عالمی تاجر جارج مورس جیسے کتنی آکاش بیلوں نے دنیا کی آدھی آبادی کو مالیاتی بھنور میں ڈبو دیا ہے۔ رات بھر جاگتے رہتے ہیں دکانوں کے چراغ، رات بھر جاگتے رہتے ہیں دکانوں کے چراغ، دل وہ سنسان جزیرہ کے بجھا رہتا ہے، دل وہ سنسان جزیرہ کے بجھا رہتا ہے، لیکن اس بند جزیرے کے ہر ایک گوشے ذات کا باب طلسمات کھلا رہتا ہے۔ اپنی ہی ذات میں پستی کے کھنڈر ملتے ہیں، اپنی ہی ذات میں ایک کوہ ندا رہتا ہے۔ صرف اس کوہ کے دامن میں میسر ہے نجات، آدمی ورنہ عناصر میں گھرا رہتا ہے، اور پھر اس سے بھی گھبرا کے اٹھاتا ہے نظر اپنے مذہب کی طرف، اپنے خدا کی جانب۔ ناقابل حصول خوابوں کی تکمیل کی خواہش نے عمل دہشت گردی سے جذباتی دہشت گردی کے سفر میں اپنے اظہار کے لیے ایٹم بم کی بجائے پستول کی گولی کا انتخاب کیا۔ عالمی بریف کیس بیوروکریسی جبریت کی گود میں پھلتی پھولتی ہے۔ آج کا مسئلہ موت نہیں زندگی ہے۔ آج لاش اٹھانے کا فریضہ اپنے مرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ نیکی کو سیاسی حربے کے طور پر اپنایا جا رہا ہے، بلکہ فلاحی اور مذہبی تحریکیں بھی اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے تابع ہو گئی ہیں، اور اب آخر میں 20ویں صدی کے امکانی اختراع کے بند ہوتے ہوئے دریچے کے ایک منظر، اور جب آدم کے گرد لپیٹے اپنی بستی کی جانب، اور جب آدم صدیوں کی گرد لپیٹے اپنی بستی کی جانب پلٹا تو اس نے دیکھا آتشی افق میں چھپی بوڑھی حوا کچے گھروں کے کھنڈر پر ساکت بیٹھی تھی۔ اس نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ حوا نے تاثر سے آری لہجے میں کہا کچھ نہیں، میزائل گرا تھا۔ ڈاکٹر فاروق کا مضمون ہمارے شاعر دوست کامران ندیم سنا رہے تھے۔ میں محترمہ نصرت انور صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس مضمون کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صاحب صدر آپ کی اجازت چاہیے، اور خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عہد حاضر کے مسائل اور ادب پر ڈاکٹر فاروق احمد صاحب کا مضمون پڑھا بھی اور سنا بھی۔ پروفیسر صاحب نے کافی محنت اور شدت اخلاص سے اس مضمون کو تعمیر کیا۔ دنیا کو درپیش مسائل کا عمومی اور پاکستان جن مسائل میں دھنسا ہوا ہے
اس کا خصوصی جائزہ لیا ہے کہ کس طرح مغرب کے اثر سے مشرق کا ادب اطلاع کا شکار ہے. میں یہاں ضروری سمجھتی ہوں کہ پہلے مشرق کا تعین ہو جائے تاکہ بات آگے بڑھانی آسان ہو جائے. میرے خیال میں پروفیسر صاحب کی توجہ جس مشرق پر ہے وہ پاکستان ہی ہے، لیکن گاہے گاہے وہ ارد گرد کے مشرق کے نئے انسان کو درپیش مسائل اور مشکلات کا ذکر بھی پوری دردمندی کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں. آپ کے مضمون کا آغاز اختر حسین جعفری کے ایک نوحے سے کے ایک بند سے ہوتا ہے جسے جعفری صاحب نے 4 اپریل 1989 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے جانے والے دن لکھا تھا. اس لیے عبارت میں دل گرفتگی اور سوگواری کا عنصر موجود ہے، نمایاں ہے. مضمون کی فضا مغمومیت، دل شکستگی اور فکر مندی سے لبریز ہے. انسان کی شناخت کی گمشدگی پر ہراساں مضمون نگار کچھ غلط بھی نہیں ہے. زمانے کی رفتار ہی کچھ ایسی ہے. دنیا کے گلوبل ولیج بن جانے کی بدولت تہذیبوں میں تیز بدلاؤ، نفسیات کے جدید اصولوں کی ہنگامہ آرائیاں، ایٹمی توانائی کا پھیلاؤ اور اس کی کارگزاریاں، مذہبی جمہوریت، نظریے کی جمہوریت، تعلیمی اداروں میں گراوٹ، بے روزگاری، غربت، دہشت گردی، لاقانونیت، بے راروی، کرپشن، منشیات، کلاشنکوف، خودکش حملے، طاقت کا اندھا استعمال وغیرہ. یہ وہ سوالات ہیں جن کی بدولت انسان اپنے مقام سے نیچے گر رہا ہے. ایک حساس ادیب کی طرح انہوں نے یہ سوالات اٹھائے ہیں. شاید مجموعی تاثر یہ ملتا ہے ان کے مضمون سے کہ خدا نہ خواستہ ادب تنزل پذیر ہے، یا ادب جمود کا شکار ہو گیا ہے، یا ادب سیاسی اور معاشی گرفت میں آ گیا ہے. میرے خیال میں جو ادب شکنجوں میں آ جائے وہ ادب نہیں. ادب تو زندگی کی طرح ارتقا پذیر ہے. ازل سے لے کر عہد حاضر تک دنیا بدلتی رہی ہے اور بدلتی رہے گی. بقول احمد ندیم قاسمی، انسانی تاریخ میں کتنی بار کتابیں جلی، تصویریں پھٹی، مجسمے ٹوٹے اور شاعروں اور ادیبوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. 1947 کی تقسیم کسی دوزخ سے کم نہیں تھی، مگر ادب تو تب بھی اپنی اعلیٰ شکل میں رواں دواں رہا. ہر تبدیلی کو ارتقاء کا ایک ناگزیر فیصلہ سمجھ کر اسے عالی ظرفی سے قبول کریں. ندیم صاحب علامہ اقبال کی مثال دے کر فرماتے ہیں، جب اقبال نے ایسی غزلیں لکھی جن کے موضوع اور جن کی ڈکشن کی مثال اس وقت تک اردو غزل میں موجود نہیں تھی، تو بڑے بڑے ارباب علم یہ کہتے سنے گئے کہ اقبال نے ولی سے لے کر داغ تک کی غزل کی روایت پر پانی پھینک دیا ہے. سو عزیزو، دہشت کتنی ہی وحشت ناک کیوں نہ ہو، گروہی اختلاف جس نہج پر بھی ہو، حاکم کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو، ادب کی ندی بہتی رہتی ہے. بھٹو کی پھانسی کے ایک ہفتہ بعد 11 اپریل 1989 کو اہل قلم کانفرنس میں جنرل ضیاء نے ان شعراء کو خوب لتاڑا جو اس کی رائے میں پاکستان دشمن تھے، اور کچھ یوں کہا، کوٹ، وہ قلم کار جو اس ملک کا کھاتے ہیں، اس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، لیکن ان کا قبلہ کہیں اور ہے اور ان کی تعداد کم ہے، مگر ان کے پھیلائے ہوئے زہر کی تاثیر بہت تیز ہے. اور جرنیل نے مختلف ادیبوں کی تحریروں کے کچھ اقتباسات بھی پڑھے. ظاہر ہے یہ صدیق سالک نے تقریر لکھ کے دی ہوگی، جس میں جعفری صاحب کی نظموں کے مصرے بھی شامل تھے. مثلا، اب کسی ابجد سے زندانے ستم کھلتے نہیں، یا کوئی پرندہ کسی نئے موسم کا سندیسہ نہیں لاتا، یا حبس کا وہ موسم ہے جو گزرتا ہی نہیں. سو عزیزو، دھمکیاں اور ظلم نہ کبھی ادب کے آڑے آیا ہے نہ آئے گا.